السلام علیکم، میگا سٹی کیبل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمود اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میگا سٹی کیبل شہرنامہ۔ سب سے پہلے سرخیاں کے پیش کردہ ہے ملیکا فرنیچر اور ملیکا کالونی۔ ریاستی اسمبلی اجلاس کے دوران مجلسی ارکان کا زبردست احتجاج، مسلم نوجوانوں پر پولیس ہراسانی کے خلاف حکومت سے وضاحت کرنے کا مطالبہ۔ انفارمیشن کمیشن کے عہدوں سے متعلق فہرست کو ریاستی گورنر نے مسترد کر دیا، حکومت کو جھٹکا۔ ریاستی حکومت ضمنی انتخابات کے سبب بوکھلاہٹ کا شکار، اسمبلی اجلاس کے دوران عوامی مسائل پر بات نہ کرنے دینے پر اسپیکر سے اظہار برہمی، تیلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کا بیان۔ صدر پردیش کانگریس بوس ستیہ نارائنا نئی دہلی روانہ، ضمنی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی امیدواروں دیگر مسائل پر ہائی کمان سے بات چیت متوقع۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں کچرے کی نکاسی کرتے ہوئے شہر کو مکمل صاف ستھرا کر دیا جائے گا، میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین کی میڈیا سے بات چیت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ 3 دن کی تعطیلات کے بعد ریاستی اسمبلی کا بجٹ اجلاس منگل کو جیسے ہی شروع ہوا، اپوزیشن ارکان نے اپنے اپنے مطالبات کے ساتھ اسمبلی کارروائی کو چلنے نہیں دیا۔ حسب روایت اسپیکر این منہر نے ارکان کو خاموش رہنے کی ترغیب دیتے رہے، تاہم ارکان نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے اسپیکر پوڈیم تک پہنچ گئے۔ خاص طور پر ٹی آر ایس ارکان علیحدہ تلنگانہ بل پیش کرنے کے مطالبے کے ساتھ ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ اسی طرح کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان نے مسلم نوجوانوں پر پولیس کی ہراسانی سے متعلق حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی کو چلنے نہیں دیا۔ اسپیکر نے ارکان کو سمجھانے کی کوشش کی، تاہم ارکان اپنے مطالبات پر اڑے رہے، تب اسپیکر کو کارروائی 1 دن کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ ریاستی گورنر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے سفارش کردہ انفارمیشن کمیشن کے کمشنران کی منتخب فہرست کو نامنظور کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ انفارمیشن کمیشن کے کمشنران عہدوں کے لیے ریاستی حکومت نے ناموں کو قطعیت دیتے ہوئے اسے منظوری کے لیے ریاستی گورنر کے پاس روانہ کیا تھا، تاہم گورنر ESL نرسمہن نے اسے مسترد کر دیا۔ ریاستی گورنر نے حکومت کی سفارش کو مد نظر انداز کرتے ہوئے فہرست کو واپس بھیج دیا۔ واضح ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت کے سفارش کردہ ناموں کی مخالفت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس میں چند ناتجربہ کار افراد کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایک نام ایسے ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے فرد کی اس عہدے پر تقرر کو خلاف قانون بتایا گیا۔ چنانچہ گورنر نے مذکورہ عہدوں پر مشتمل ناموں کی فہرست کو اکثر مسترد کر دیا۔ تیلگو دیشم سربراہ و قائد اپوزیشن این چندر بابو نائیڈو نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ مقامی ادارہ جاتی انتخابات سے خوفزدہ ہے اور عوامی مفاد کے کاموں کو بری طرح نظر انداز کر رہی۔ منگل کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران عوامی مسائل پر بات چیت کا موقع نہ دیے جانے پر حکومت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسپیکر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر بار بار اجلاس کو ملتوی کرتے ہوئے ایوان کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کو بہتر انداز میں چلانے کی مکمل ذمہ داری اسپیکر پر عائد ہوتی ہے۔ صدر پردیش کانگریس بوس ستیہ نارائنا منگل کی شام نئی دہلی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ ہائی کمان سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کے ناموں کی فہرست کو پیش کریں گے اور ہائی کمان کی منظوری حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ صدر پردیش کانگریس بوس ستیہ نارائنا غلام نبی آزاد انچارج امور آندھرا پردیش سے بھی خصوصی ملاقات کرتے ہوئے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں تفصیلی مشاورت کریں گے۔ میئر گریٹر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے بتایا ہے کہ آئندہ 1 دن میں شہر کی مکمل صفائی کے ساتھ کچرے کی نکاسی بھی عمل میں آ جائے گی۔
اپنے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صفائی عملے کی ایک دن کی ہڑتال کے باعث شہر میں تقریباً 2000 ٹن کچرا جمع ہو چکا تھا، جس کے بعد عوامی شکایت کے پیش نظر وہ خود شہر کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور اس خصوص میں زائد عملہ اور گاڑیوں کے ذریعے تقریباً 60% کچرے کی نکاسی کروائی اور 40% کام آئندہ 24 گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد شہر میں کچرے کی نکاسی کا عمل اور صاف صفائی مکمل ہو جائے گی۔ میرے حیدرآباد نے اس سلسلے میں صفائی عملے کی ستائش بھی کی اور ہنگامی حالات میں عوام کو ہو رہی تکالیف کو دور کرنے کے سلسلے میں صفائی عملے کو ضروری ہدایتیں بھی دی۔ میرے حیدرآباد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بلدیہ میں صفائی عملہ اور گاڑیوں کی تعداد مناسب ہے، تاہم کچھ نئی گاڑیاں بھی بہت جلد لائی جائیں گی۔ انہوں نے خاص طور پر کچرا منتقلی کے مراکز کے تعداد میں اضافہ اور موجودہ مراکز کو انتہائی عصری کرنے سے متعلق بھی تفصیلی بات چیت کی۔ Got many complaints. I planned a surprise visit to all the transfer stations, and I have visited many places in the city to personally see that whether the bins have been cleared or not. Most of the bins, 60% of the area was clean, but there were at least 40% which was affected due to the one-day strike. And we have we have come up with around about 125 extra vehicles and with JCPs to clear the whole city. And most probably, since because of the one-day strike, around about 2,000 metric tons of extra garbage was there, and it will be cleared most probably by tomorrow morning. We'll be able to clear all the garbage bins and will to transfer stations. I personally saw how the works go on. I really appreciate the sanitary workers who are working there. They are the ones who are working in a very bad conditions, and I will definitely see to it that the working conditions will be improved in all the transfer stations. It has to be improved, and there are many things that have come to my notice, and we will be working out towards it, and most probably will bring back the city normal by tomorrow morning. Any questions? So your sanitary staff is working in bad conditions for Yes. the last few decades. Yes, This is not new. but How this you are is going to bring changes? see last decades, but this decade is somewhat important. There's a mayor who visited the transfer stations. Nobody else did. I visited there. I saw the conditions. I know how they are working over there. I'll definitely improve the sanitary conditions over there. What is the initial step you are going to take with the We will improve the transfer stations. We'll provide the basic amenities which are not there in the transfer stations. I saw that there are no toilets also. We will bring that. We'll come up with a rest place over there, which is in a very good condition. And regarding, we'll clear, we'll take all the necessary steps for maintenance, and it can be discussed. جنرل سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی جناب عابد رسول خان نے پریس کلب میں آندھرا پردیش کی سیاست کے زیر عنوان ایک کتاب کی رسمی اجرائی انجام دی۔ اس کتاب کو ایم اجے نامی نوجوان نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ریاست کی موجودہ صورتحال کے لیے بعض مایوس سیاست دانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وائی ایس آر کانگریس کے قیام کے باعث بھی ریاست کے حالات کی ابتری ہوئی ہے۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ بے مقصد کمیونسٹ پارٹیوں کی وجہ سے نکسلائٹ تحریک کو بڑھاوا ملا ہے۔ جناب عابد رسول خان نے اس کتاب کی رسمی اجرا پر مصنف کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کرن کمار ریڈی کی قیادت میں ریاست ترقی کی سمت گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے تلنگانہ پر عنقریب فیصلہ ہوگا، لہذا تلنگانہ کے طلباء اور نوجوانوں پر پرتشدد احتجاج میں حصہ نہ لیں۔ شہرنامے میں خبریں ابھی اور بھی ہیں، مگر مختصر سے وقفے کے بعد نظر مت ہٹائیے، دیکھتے رہیے میگا سٹی کیبل شہرنامہ۔